دیکھیے ہمارے ہاں دو لفظ بہت مس انٹرپریٹ ہوئے ہیں جی ہمیشہ سے ہوئے ہیں، اور جب سے برصغیر پاک و ہند میں فرقہ پرستی آئی ہے یہ بہت ایک شرک اور ایک بدعت، ہر چیز شرک ہو گئی، ہر چیز شرک ہر چیز ویسے بدعت۔ حرام کا لفظ بھی اس میں ڈال دیں، حرام پھر بھی ہلکا رہ گیا، اب حرام سے لوگوں کا وہ جو ہے نا ذوق تسکین نفس امارہ کی تسکین نہیں ہوتی، اب وہ شرک سے ہوتی ہے، تسلی زیادہ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ دونوں مطلب ایسے لفظ ہیں جن کو اس کے سیاق و سباق اور حقیقی تصورات سے اٹھا کر کہیں کا کہیں پہنچا دیا گیا۔ بدعت کے حوالے سے یہ ہے کہ بدعت کے لیے احادیث میں دو لفظ ہیں، ایک احداث اور ایک بدعت۔ احداث کا مطلب وہ ہوتا ہے نئی چیز، اور بدعت کا مطلب ہوتا ہے، احداث ہوتا ہے وہ نئی چیز جس کی اصل قرآن و سنت میں نہ ہو، جو کسی نہ کسی اصول سے ٹکرائے۔ اب جن لوگ نہ ہونے سے اور ٹکرانے میں تو فرق ہے نا سر، نہیں نہ ہونا ضروری نہیں ہے، ٹکرانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب میں آگے اور بتا دوں، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے علامہ ابن تیمیہ کا مجموع الفتاویٰ میں وہ فرماتے ہیں کہ بدعت دو چیزوں سے متعلق ہو سکتی ہے، وہ عقائد میں ہوگی تو آپ بدعت کہیں گے، وہ عبادات کے ذیل میں نہیں ایڈ ہوگی تو آپ بدعت کہیں گے، اور اس کے بعد ان دو ابواب میں قرآن، سنت اور اجماع امت، ان تین سے ٹکرائے گی تو آپ بدعت کی کیٹیگری میں، یہ چوتھی دن میں انہوں نے تو بدعت کرنی پھر بڑی مشکل بات نہیں ہے، وہاں بڑی مشکل ہو گئی سر۔ اب بدعت تو یہ ہے۔ اچھا، اور پھر نواب صدیق الحسن خان بھوپالی جو اہل حدیث بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا بدعت کے لیے لازم ہے کہ اس سے کوئی ترک سنت ہو رہا ہو، یا کسی ایسی چیز سنت ہو رہا ہو، یا کوئی ایسی چیز جس کو امت کا عموم مستحسن سمجھتا ہو اس کا ترک ہو رہا ہو یا اس کے خلاف جا رہا ہو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیے بدعت ایسی، بدعت کا لفظ اب ہے، اس کا پازیٹیو نیگیٹو، بدعت حسنہ مذمومہ یہ سب کچھ ہے۔ بدعت واجبہ بھی ہیں، قرآن کے اعراب لوگوں نے لگائے، قرآن کا جمع ہونا یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، دور میں پارے بالکل نہیں تھا، اور اس کی کوئی تمثیل پریسیڈنٹ ہے؟ حضور نے حکم دیا تھا، کوئی پریسیڈنٹ ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اجتماعی شعور نے جب اس کی ضرورت محسوس کی تو کر لیا۔ ٹھیک۔ اچھا، اس کے اجمی میں جانا ہے قرآن تو وہ پڑھیں گے کیسے؟ بالکل ایسے۔ اب اس کے بعد یہ تراویح ہے جس کو آج کل رمضان میں پڑھیں، صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے، حضرت عمر اس کو اچھی بدعت کہتی ہیں۔ تو اسی طرح بدعت پھر بری بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بری کی مثال یہ ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کو دین کا حصہ بنا کے دین میں داخل کر دیں جو کہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ مطلب 5 کی جگہ 6 کر دیں نمازیں، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے یعنی کہ اگر میں اس کو آسان کہوں تو میں اس طرح سے کہہ سکوں شاہ صاحب کہ میں کسی بنیاد کو نہ، پرنسپل کو نہ توڑوں دین کے، اور میں علم کے راستے پہ آگے بڑھتا رہوں، تو میں بدعت کے راستے پہ تو نہیں ہوں۔ انہی کی جو تشریح ہے اور جو انہوں نے فرمایا، میں اسی کو تھوڑا بڑا احتیاط کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہوں گا تاکہ یہ عموم لوگ سمجھ جائیں کہ جو بدعت حسنہ بھی ہو، جیسے تراویح کی بات کی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا اچھی ایڈیشن، اس کا مطلب یہ ہوا، چونکہ جملہ کیا ہے کہ اس کو دین کی، شریعت کی جزو سمجھ کر نہ کیا جائے نا، اور جزو بنا بھی نہ دیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ نے پھر پڑھی تھی نمازیں اور پھر نہیں پڑھی تھیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص تراویح کو یہ سمجھتے ہوئے پڑھتا ہے کہ یہ مقدمہ ہے روزے کا، اس کے لیے ضروری ہے، یہ جزو دین ہے، تو پھر وہ اب بدعت ہے، پھر وہ جو ہے نا اس کے زمرے میں آ جائے گا۔ ٹھیک، پڑھیے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اذان کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کس نے کہا یہ بدعت ہے؟ کیا رسول خدا کے زمانے میں تھی؟ نہیں تھی، بعد میں آ گئی، لیکن اس کی اساس موجود ہے۔ دوسری اذان بھی تو تب مطلب دیکھیں نا کب آئی ہے، جمعے کی دوسری اذان۔ اچھا، اب اس کی جو ہے نا، اب اس کی بہت ساری مثالیں کس طرح سے دی جاتی، مثلا نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اساس کی بات ہے، فرمایا کہ مومن کا احترام کرو۔ اب مومن کا احترام کرنا جو ہے نا، کسی کے کلچر میں گھٹنے کو ہاتھ لگا کرے، کسی کے کلچر میں ہاتھ کو چوم کرے، کسی کے ماتھا چوم کرے، کسی کا گلے لگا کرے، اب یہ کیا بدعت ہے؟ آج کل کونیاں ملا کر جو ہے نا، چونکہ کورونا کے اندر آ گئے، تو آج کے زمانے میں جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا، تو میں عرض کرتا چلوں کہ یہ بدعت حسنہ کر رہے ہیں، اور میں ٹی وی پر بیٹھ کر حضرت ابراہیم کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے، خوبصورت بات، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور اقدس ہر شے جو ڈائریکٹلی ہٹ نہ کرے ریلیجن کے پرنسپلز کے ساتھ، اور جو اصول دین بنا کر آپ نافذ نہ کریں اپنی طرف سے، بالکل واضح ہو گیا، ہو گئی بات، بالکل اتنی ہے نا، اتنی۔ اب اس کے بعد آپ چیزوں کو مختلف نام دے دیں، لنگوسٹکس دے دیں، جو مرضی دے دیں، آسانی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے دل میں بڑی بھڑاس ہے اس بات کی، میں دکھی ہوں کہ ہم نے کووڈ کی پہلی لہر میں اذانیں شروع کی، بچوں نے چھتوں پہ جا کے اذانیں شروع کر دیں، اور لوگوں نے، علماء کرام نے اس کو بدعت کہہ کے روکا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کو بھی آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔